صدیق صاحب، ابھی نگران وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے دہشت گرد کون ہے۔ سر، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوگا، اور اگر معلوم ہے تو پھر کارروائیاں کیوں نہیں کی جاتی ان کے خلاف؟ جی دیکھیے، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جو تھے، انہوں نے آج کوئٹہ پہنچ کر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی تھی، جس میں جو ہے وہ صوبائی حکومت اور جو متعلقہ اعلیٰ عسکری حکام انٹیلیجنس اداروں کے جو اعلیٰ حکام تھے انہوں نے شرکت کی تھی، اور کل جو مستونگ میں واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی، کیونکہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ وہ ان واقعات میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ایک بھارتی ویب سائٹ کے اوپر ایک بھارتی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، تو اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ سرفراز بگٹی نے آج یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا ہاتھ ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ملک دشمن جو قوتیں ہیں، خاص طور جو بھارتی خفیہ ایجنسی راہ ہے، وہ پاکستان میں تخریب کاری کرنے، تشدد، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، اور اس کا ایک واضح ثبوت جو ہے وہ کلبھوشن یادو ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ کہاں وہاں پہ کراچی میں اور بلوچستان میں وہ کیسے دہشت گردی کے واقعات کرتا تھا۔ تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے جو کہ سرفراز بگٹی نے کی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے اور کس طرح یہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ بار بار ہمارے مطالبے کے باوجود افغان جو عبوری حکومت ہے اس کو وہ ہے وہ استعمال پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روک نہیں سکی۔ دہشت گردوں کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کل زوب میں بھی ایک واقعہ ہوا اور دہشت گردوں نے کوشش کی پاکستان میں در اندازی کی، جس کو ہماری سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا، اور پھر جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں، انٹیلیجنس ذرائع ہیں، کل انہوں نے ان تمام تینوں واقعات کی جو کڑیاں ملائیں، تو ان کے بعد جو ایک ابتدائی رپورٹ تیار کی گئی وہ آرمی چیف کو بھی پیش کی گئی، نگران حکومت کو بھی پیش کی گئی۔ اس میں ایک چیز واضح تھی کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ ساجد، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی تنظیم سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں، را سے اس کا نیٹ ورک ملتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ بھارت اس میں ملوث ہو سکتا ہے یا را کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں جو سہولت کار ہیں، اب سہولت کاروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ہم سہولت کاروں کے تھرو پورا نیٹ ورک بے نقاب کر سکتے ہیں، تو اگر بھارت اس میں ملوث ہے تو ہم لوگ اس پر کوئی آپریشن شروع کرنے نہیں کر رہے، یا پھر کیا آپ کو لگتا ہے کیا پلان آگے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں ایک اور آپریشن رد الفساد کی ضرورت ہے یا پھر ضرب عضب کی؟ دیکھیے، پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں پہلے ہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 75 سے لے کر 100 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، جس میں ہماری تمام جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ حصہ لیتی ہیں کریڈیبل لیڈز کی بنیاد کے اوپر، اور وہ ساری کی ساری انفارمیشن جب ان کو ملتی ہے تو وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرتی رہتی ہے اور کرتی رہیں گی۔ جہاں تک بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا معاملہ ہے، تو یہ ہمیشہ سے بھارت نے یہ کوشش کی ہے۔ ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول، ان کے بیانات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، گزشتہ دنوں بھی پنجاب کے مختلف علاقوں سے 2 افراد کو پکڑا گیا، ان کا جو یہاں گجر خان کے علاقے سے ان کا تعلق بھی راہ سے جو ہے وہ راہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ جو آپ نے سہولت کاری کی بات کی ہے، تو نہ صرف سہولت کار بلکہ ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھی ہماری جو سیکورٹیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پیچھے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک وہ پہنچانے کے حوالے سے عزم رکھتی ہے۔ آج یہ جو کل واقعات ہوئے ہیں، اس کے تناظر میں آئندہ ہفتے جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں جو آپ نئے آپریشنز کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی اس کے اوپر بھی غور ہوگا، لیکن نئے آپریشنز کی بجائے جو جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے ان کو مزید مؤثر اور جو ہے وہ زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ اس پر کوئی مزید آپریشن کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد، نمائندہ خصوصی اور جو نگران وزیر داخلہ نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور آخری دہشت گرد تک ان کے پیچھے جایا جائے گا، ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور ابھی جو آپریشنز کی بات کر رہے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہو رہے ہیں بلوچستان میں اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، انہیں مزید مؤثر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں مزید اہم فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔